ارباس، تنزیل، انزال، اس کے بارے میں ہم پڑھیں گے کہ ارباس کسے کہتے ہیں، انزال کسے کہتے ہیں اور تنزیل کسے کہتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اور سب سے پہلی وحی کون سی ہے اور سب سے آخری وحی کون سی تھی؟ ارباس، انزال، تنزیل اور سب سے پہلی وحی اور سب سے آخری وحی۔ ارباس کہتے ہیں کہ نبوت ملنے سے پہلے، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے پہلے چند ایسے واقعات جو خرق عادت تھے، یعنی کہ خرق عادت اصحاب فیل کی ہلاکت کا واقعہ، الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل، ہاتھی والوں کا واقعہ، اسی طرح آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کیسر و کسریٰ کے کنگروں کا ٹوٹ جانا، اور اسی طرح آتش کدے کا بجھ جانا، اسی طرح آپ کی والدہ ماجدہ کی پیشانی سے ایک نور کا نکلنا۔ تو یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے یہ ایسے خرق عادت واقعات رونما ہوئے کہ جو معجزات کے طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ثبوت کے لیے مقدمے کے طور پر اور تمہید کے طور پر یہ واقعات تھے، مقدمے کے طور پر اور تمہید کے طور پر یہ کیا تھے؟ واقعات تھے۔ ان کو ارباس کہتے ہیں، ان کو کیا کہتے ہیں؟ ارباس کہتے ہیں، الف را با الف با صاد، ارباس۔ آگے ہے انزال۔ انزال کہتے ہیں کہ ایسی وحی، یعنی کہ قرآن مجید یک بارگی کے ساتھ اترنا، یک بارگی کے ساتھ نازل ہونا، قرآن مجید کا یک بارگی کے ساتھ لوح محفوظ سے، لوح جیسے اللہ رب العزت فرماتے ہیں سورہ قدر کی آیت نمبر 1، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، فرمایا کہ یہ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے کون سی رات میں؟ لیلۃ القدر کی رات میں۔ اب انزلنا اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ پورا قرآن ایک بار ہی نازل ہوا، پورا قرآن ایک بار۔ اس سے مراد کیا ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا پر، یعنی کہ بیت العزہ پر جو قرآن مجید مکمل یک بارگی کے ساتھ نازل ہوا، پھر آہستہ آہستہ تدریجاً موقع محل کی مناسبت سے حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کیا کرتے رہے؟ قرآن مجید آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر لے کر آتے رہے۔ پھر اس کے بعد ہے تنزیل۔ میر صاحب، تنزیل، تنزیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید کا تدریجاً اور آہستہ آہستہ نازل ہونا، قرآن مجید کا تدریجاً اور آہستہ آہستہ کیا کرنا؟ نازل ہونا۔ جیسے اللہ رب العزت قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں کہ وَقُرْآنًا فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلًا، کہ یعنی کہ یہ جو قرآن مجید ہے ہم نے اس کو الگ الگ حصے کر کے اس قرآن کو کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ اس قرآن کو الگ الگ کر کے حصے کر کے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے، تاکہ تم قرآن مجید کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو اور اس کے اندر اس کو تدریجاً اور موقع محل کی مناسبت سے اس قرآن کو ہم نے کیا کیا ہے؟ نازل کیا ہے۔ آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ ارباس، انزال اور تنزیل۔ پھر اس کے بعد ہم نے کہا تھا کہ سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ سب سے پہلی وحی متفق جو روایات ہیں جس کے اوپر جمہور علماء اور سارے متفق ہیں وہ یہ ہے کہ سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ سورہ الگ کی 30ویں سپارے میں ہے، سورہ الگ کی ابتدائی 5 آیات یہ سب سے پہلی وحی تھی۔ اور سب سے آخری وحی کیا تھی؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ تُوَفَّى كُلُّ نَفْسٍ مَا كَسَبَتْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، یہ سب سے آخری وحی تھی، یہ سب سے آخری وحی تھی۔ اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام، ہاں جی، سورۃ نمبر سورہ فرقان، سورۃ بقرہ ہے
آیت نمبر 28، سورۃ بقرہ آیت نمبر 28، ٹھیک ہے جی۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت مبارکہ کے بعد تقریباً 9 دن اس دنیا کے اندر زندہ رہے، اس دنیا کے اندر حیات رہے۔ اچھا، ارباز سمجھ آ گیا، یعنی کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد سے پہلے کے واقعات، اور انزال کہتے ہیں کہ قرآن مجید یکبارگی کے ساتھ اترنا، تنزیل کہتے ہیں کہ قرآن مجید آہستہ آہستہ اترنا، اور سب سے پہلی وحی کون سی ہے؟ سورہ الگ کی پہلی ابتدائی 5 آیات، اور سب سے آخری وحی سورہ آیت نمبر 28، یہ سب سے آخری وحی ہے۔ اب ہم پڑھیں گے کہ اقسام آیات کی کتنی قسمیں ہیں اور شان نزول کے کیا فائدے ہیں۔ آیات کی کتنی قسمیں ہیں؟ آیات 2 قسم کی ہیں، قرآن مجید میں جو آیات ہیں 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیات وہ ہیں کہ ان آیت کے نازل ہونے سے پہلے یا تو کسی نے کوئی سوال کیا، ان آیات کے نازل ہونے سے پہلے کسی نے سوال کیا تو اللہ رب العزت نے قرآن کی آیت نازل فرما دی، ایک چیز۔ دوسری یہ ہے کہ کسی نے سوال تو نہیں کیا لیکن اللہ رب العزت نے قرآن کی کیا نازل فرما دی؟ آیت نازل فرما دی۔ جیسے اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ، نماز کو قائم کرو اور زکوٰۃ کو ادا کرو۔ یہ ایسی آیت ہے کہ کسی نے سوال نہیں کیا یا کوئی ایسا واقعہ رونما نہیں ہوا، بس اللہ رب العزت نے یہ حکم نازل فرما دیا۔ اب وہ آیت کہ جس پر کسی نے سوال کیا ہو یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں عاص بن وائل یہ کہا کرتا تھا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام جو ہے نا، جب کافر لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں بات کرتے تو عاص بن وائل کہا کرتا تھا کہ آقا اس کی ٹینشن نہ لو، وہ تو نعوذ باللہ ابتر ہیں، ان کی تو اولاد ہی نہیں ہے، جب وہ دنیا سے چلا جائے گا اس کے بعد ان کا کوئی نام لینے والا نہیں ہوگا، ختم ہو جائے گا۔ سمجھ آ گئی؟ تو اس واقعے کے بعد اللہ رب العزت نے سورہ کوثر کو نازل فرمایا، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک ھو الابتر۔ فرمایا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ابتر نہیں ہے، بلکہ یہ جو عاص بن وائل ہے، یہ جو کافر مردود ملعون ہے، جو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو ابتر کہتا ہے، یہ خود کیا ہے؟ ابتر ہے۔ تو اب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ آیات کتنی قسم کی ہیں؟ 2 قسم کی ہیں۔ ایک آیت وہ ہے کہ جس کے کسی نے سوال کیا ہو یا کوئی واقعہ پیش آیا ہو، دوسری آیات وہ ہیں کہ کسی نے سوال بھی نہیں کیا اور کوئی واقعہ بھی پیش نہیں آیا، تو قرآن کی کیا نازل ہو گئی؟ آیات نازل ہو گئی۔ آگے ہے کہ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ شان نزول کسے کہتے ہیں؟ اسی طرح کے کسی خاص واقعے یا کسی کے سوال میں نازل ہونے والی آیات کو سورت کو علم تفسیر کی اصطلاح میں اس کا سبب نزول یا شان نزول کہتے ہیں۔ یعنی کہ وہی بات کہ جب کسی نے سوال کیا ہو یا کوئی واقعہ پیش آ گیا ہو تو اس کے سبب میں جو آیت نازل ہوتی ہے وہ آیت کا وہ سبب شان نزول بن جاتا ہے، اس آیت کا وہ سبب شان نزول بن جاتا ہے۔ اب شان نزول کا یہ سمجھیے کہ فائدے کیا ہیں۔ سب سے پہلے شان نزول کا فائدہ یہ ہے کہ اس آیت کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے کہ اللہ رب العزت نے، سمجھ آ رہی ہے نا صاحب، کہ اس آیت کی حکمت سمجھ میں آ جاتی ہے، اور دوسرا یہ سمجھ میں آ جاتا ہے کہ آیت کس موقع پر نازل ہو رہی ہے، کن حالات میں نازل ہو رہی ہے اور کیوں نازل ہو رہی ہے۔ جیسے وَلَا تَقْرَبُوا الصَّلَاةَ وَأَنْتُمْ سُكَارَىٰ، جب تم نشے کی حالت میں ہو تو اس وقت نماز کے قریب نہ جاؤ۔ حالانکہ اس وقت شراب حرام تھی، حلال تھی، شراب حلال تھی، تو پھر کیوں کہا جا رہا تھا کہ بھئی جب نشے کی حالت میں ہو، جب آپ نے شراب پی ہے تو آپ نماز کے قریب نہ جاؤ، حالانکہ شراب تو حلال تھی، اس وقت شراب پیتے تھے۔ تو اب اگر ہمیں اس کا شان نزول کا پتہ ہوگا تو ہمیں اس آیت کی حکمت سمجھ میں آ جائے گی، اس آیت کا جو سد باب ہے، کس وجہ سے یہ آیت نازل ہوئی ہے، وہ چیز سمجھ میں آ جائے گی۔ یہ آیت اس وجہ سے اصل میں نازل ہوئی تھی
حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ابھی شراب حرام نہیں ہوئی تھی تو عبد الرحمن بن عوف غالباً ان کے گھر میں صحابہ کرام نے بیٹھ کر کے شراب پی، اور شراب پینے کے بعد آپ نے کسی ساتھی نے نماز پڑھائی، اور نماز کے اندر سورہ کافرون قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون یہ والی صورت پڑھی، تو اس کے اندر شراب کے نشے میں تھے وہ، تو شراب کے نشے میں انہوں نے پڑھ دیا قل یا ایھا الکافرون ما اعبد ما تعبدون نحن تعبدون، یعنی کہ اس کا ترجمہ یہ بنتا تھا کہ جس کی تم عبادت کرتے ہو ہم بھی اس کی عبادت کرتے ہیں، یعنی کہ ترجمہ الٹ ہو گیا، ترجمے کے اندر کفریہ کلمات تھے، تو جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے فرمایا یا ایھا الذی ولا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، کہ جب تم نشے کی حالت میں ہو اس وقت شراب کے قریب نہ جاؤ۔ سمجھ میں آ گئی ہے کہ شان نزول کا کیا فائدہ ہوگا اگر پتہ ہو؟ جی ہاں، حکمت اس کی سمجھ میں آ جائے گی کہ بھئی یہ آیت کہاں پر نازل ہوئی ہے۔ دوسرا فائدہ یہ ہوگا کہ اس کا مفہوم آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا، آیت کا جو مفہوم ہے وہ آپ کو سمجھ میں نہیں آئے گا۔ وہ کیسے؟ یعنی کہ اگر اس کے مفہوم آپ کو شان نزول معلوم نہیں ہوگا تو آپ گمراہ ہو سکتے ہیں، آپ اس کا غلط مطلب بھی لے سکتے ہیں۔ جیسے اکثر لوگوں کو گمراہ کر دیتے ہیں، ظاہری طور پر کوئی آیت مثلا کسی سے کوئی بحث و مباحثہ ہو رہا ہو، یا جو غلط عقائد کے لوگ ہوتے ہیں وہ قرآن کی آیت پڑھ کے عوام کے سامنے رکھتے ہیں، تو عوام کہتی ہے یار کمال ہے یار، اس نے تو آیت پڑھ کے سنائی ہے، اب دیکھو جو میں آیت پڑھنے لگا ہوں، تو اس سے عام بندہ جب تک اس کو شان نزول کا نہیں پتہ ہوگا تو اس کو ترجمہ سمجھ میں آ ہی نہیں سکتا۔ خالی اس لیے تو ہم کہتے ہیں کہ بھئی ترجمہ خود نہ پڑھو، خالی ترجمہ نہ پڑھو، خالی ترجمہ پڑھو گے تو گمراہی کی طرف جاؤ گے، اور جب تک کسی عالم کی رہنمائی میں نہیں رہو گے تو گمراہی کی طرف جاؤ گے۔ اب آیت یہ ہے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، فرمایا مشرق اور مغرب اللہ کے لیے، تم جس طرف چاہو فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا جس طرف منہ چاہو کر کے کیا کر لو، اللہ کو یاد کر لو، نماز پڑھ لو۔ اب اس آیت سے کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ کبھی مشرق مغرب اللہ کا ہے، یہ کوئی قبلہ رخ منہ کر کے نماز پڑھنا ضروری ہے؟ اللہ تو قرآن میں کہہ رہے ہیں جہاں مشرق مغرب اللہ کا ہے، جس طرف مرضی کر کے منہ کر کے کیا کر لو۔ بھی مشرق مغرب اللہ کا ہے کہ نہیں؟ شمال جنوب اللہ کا ہے کہ نہیں؟ اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ تو اس آیت سے اگر ہم ظاہراً معنی مراد لیں گے، یا ظاہری اعتبار سے ہم دیکھیں گے، یا ظاہری اعتبار سے جو حدیث کو نہ ماننے والا ہو، صرف قرآن کو ماننے والا ہو، تو وہ اس سے کیا معنی لے گا؟ وہ یہی معنی لے گا نا کہ بھائی جس طرح منہ چاہے کر کے نماز پڑھ لو، اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ اللہ پاک کہاں پر کہہ رہا ہے؟ قرآن میں کہہ رہا ہے۔ لیکن اس کا ہمیں شان نزول کا پتہ ہونا چاہیے کہ بھئی یہ آیت کس وقت نازل ہوئی ہے، کہاں پر نازل ہوئی ہے، کس موقع پر نازل ہوئی ہے، کیوں نازل ہوئی ہے۔ اصل میں یہ آیت نازل ہوئی تھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ گئے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام تقریباً 15 سے 16 مہینے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے کیا کرتے تھے؟ نماز پڑھتے تھے۔ تو یہودی بڑے خوش ہوتے تھے کہ یہ تو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی دلی خواہش یہ تھی کہ کس طرف منہ کر کے نماز پڑھی جائے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام جس طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور جو انہوں نے اللہ کا گھر تعمیر کیا ہے اس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھیں، دلی خواہش تھی۔ تو اللہ رب العزت نے حکم دے دیا کہ بھئی آپ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے کیا پڑھ دو؟ نماز پڑھ دو۔ اب پھر یہودیوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ بھئی مسلمانوں کو کس چیز نے اجازت دے دی ہے، کس چیز نے ان کو بیت اللہ کی رخ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنے پر مجبور کر دیا ہے؟ تو پھر اللہ رب العزت نے ان یہودیوں کو جواب دیا۔ یہ سمجھ آ گئی ہے؟ پہلے ہم نے شان نزول کیا پڑھا تھا کہ بھئی کسی کے سوال کے جواب میں بھی وہ آیت ہو سکتی ہے، لازمی نہیں ہے کہ یہ آپ اور ہمارے لیے ہے کہ بھئی آپ جدھر کو منہ کر کے مرضی نماز پڑھ لو۔ سمجھ آ گئی ہے میرے خیال میں بات؟ تو ان یہودیوں کے جواب میں اللہ رب العزت نے کہا تھا کہ بھئی اگر پہلے یہ بیت المقدس کی طرف نماز کر کے پڑھتے تھے تو وہ بھی اللہ کا تھا، تو اب بیت اللہ کی طرف کر کے نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی اللہ کی ہے۔
اللہ کا گھر ہے، سمجھ آ رہی ہے؟ تو اس لیے وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق مغرب اللہ کے، آپ لوگ کون ہوتے ہو اعتراض کرنے والے؟ پہلے خوش ہوتے تو اب اعتراض کر رہے ہو، تو آپ کو اس چیز کا حق نہیں ہے، یہ اللہ کی ساری جگہ ہیں، اللہ جہاں اللہ ہر طرف ہے، تو اللہ جس طرف چاہے گا لوگ مسلمانوں کا منہ کیا کرے گا؟ پھیر دے گا۔ سمجھ آ گئی ہے؟ دوسرا فائدہ سمجھ میں آ گیا۔ تو تیسرا فائدہ کیا ہوگا شان نزول کا اگر علم ہوگا؟ فرمایا کہ قرآن کریم بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ جن کا شان نزول کے ساتھ گہرا تعلق ہوتا ہے۔ قرآن مجید بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر آپ کو شان نزول کا پتہ نہیں ہے تو ان الفاظ کو آپ کے لیے سمجھنا مشکل ہے۔ قرآن مجید بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر شان نزول آپ کو پتہ نہیں ہے کہ بھی آیت کس وجہ سے نازل ہوئی ہے تو اس الفاظ کا معنی، اس الفاظ کا مطلب آپ نہیں سمجھ سکتے۔ یہ سمجھ میں آیا؟ تیسرا فائدہ، اس کی مثال دیتا ہوں ابھی۔ تیسرا فائدہ سمجھ میں آیا؟ لکھ رہے تھے نا آپ اصل میں۔ تیسرا یہ ہے کہ قرآن مجید ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ ان الفاظ کو سمجھنا مشکل ہے شان نزول کے بغیر۔ جب تک آپ کو شان نزول کا پتہ نہیں ہوگا ان الفاظ کو آپ نہیں سمجھ سکتے کہ یہ الفاظ کیوں اللہ رب العزت نے استعمال کیے، بلکہ اگر آپ کو شان نزول کا نہیں پتہ ہوگا تو قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر حرف آئے گا، قرآن کی فصاحت اور بلاغت پر حرف آئے گا اور یوں لگے گا کہ یار یہ مثلا کوئی جوڑ توڑ نہیں مل رہا، ان الفاظ کا کوئی قرآن کا جوڑ توڑ نہیں مل رہا، حالانکہ قرآن کا ہر لفظ آپس میں ملا ہوا ہے، ہمارا ایمان ہے، عقیدہ ہے، اور الحمدللہ یہ قرآن کی فصاحت بلاغت بھی ہے۔ سمجھ آ رہی ہے؟ پھر سن لو کہ قرآن بعض دفعہ ایسے لفظ استعمال کرتا ہے، اگر آپ کو شان نزول سمجھ میں نہیں آئے گا یا شان نزول کا نہیں پتہ ہوگا تو آپ کو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر حرف آئے گا کہ یار قرآن ویسے تو کہتے ہو فصاحت اور بلاغت پر ہے، تو یہ جو لفظ ہے یہ لفظ کس لیے استعمال کر دیا ہے؟ جیسے میں آیت پڑھتا ہوں، اللہ رب العزت فرماتے ہیں واللائی یئسنا من المحیض، واللائی یئسنا من المحیض من نسائکم ان ارتبتم فعدتہن ثلاثۃ اشہر۔ سمجھ آ رہی ہے؟ یہ سورۃ الطلاق ہے، آیت نمبر 4۔ سورۃ طلاق آیت نمبر کتنی ہے؟ 4 ہے۔ اب اس آیت کے اندر ترجمہ اس کا یہ بنتا ہے کہ ایسی حیض والی عورتیں، حیض کہتے ہیں کہ جن کو تاریخ آتی ہے، ڈیٹ آتی ہے، خون ماہواری آتی ہے، ایسی عورتیں کہ جو بوڑھی ہو چکی ہوں اور ان کو ماہواری نہیں آتی، ان کو ماہواری نہیں آتی، آگے فرمایا ان ارتبتم، اگر آپ ان کے بارے میں شک میں ہیں، اگر آپ ان کے بارے میں شک میں ہیں تو فعدتہن ثلاثۃ اشہر، تو ان کی جو عدت ہے اگر ان کو طلاق ہو جائے تو ان کی عدت 3 مہینے ہے، ان کی عدت 3 مہینے ہے۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھر سن لو، کبھی ایسی عورت کہ جو بوڑھی ہو گئی ہے، بوڑھی ہونے کی وجہ سے اس کو ماہواری کا خون نہیں آتا، تو فرمایا آپ اس بارے میں شک کے اندر ہو تو فرمایا اس کی عدت کتنی ہے؟ 3 مہینے۔ اگر اس کو طلاق ہو جائے تو کتنے مہینے ہیں؟ 3 مہینے۔ اور دوسری وہ عورت، وہ لڑکی کہ جس کو ابھی ماہواری کا خون آیا ہی نہیں، جس کو ابھی ماہواری کا خون آیا ہی نہیں، تو فرمایا اس کی عدت بھی یہی ہے، 3 مہینے، اس کی عدت بھی۔ ابھی اس آیت کے اندر ایک لفظ ہے، تھوڑی سی توجہ کرنی ہے، سمجھنا ہے۔ وہ لفظ یہ ہے ان ارتبتم، کہ اگر آپ کو شک ہے، اگر آپ کو، اب اس آیت کے اندر یہ ایسا لفظ ہے کہ اگر شان نزول کا ہمیں نہیں نہ پتہ ہوگا میر صاحب تو یہ لفظ ایسے لگے گا کہ بے جا استعمال ہوا ہے، اللہ معاف کرے، یا قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر حرف آئے گا۔ بھئی ویسے بیان کر دیتے، ویسے ہی بیان ہو جاتا، کبھی جو بوڑھی عورت ہے جو ماہواری کا خون نہ ہوئے اس کی اتنی عدت ہے، جو لڑکی ابھی جس کو آیا ہی نہیں بالکل خون تو اس کی یہی عدت ہے۔ انہیں تب تم کیوں ذکر کیا؟
اصل واقعہ یہ ہے کہ صحابی کا نام بھی ہے لیکن میرے ذہن میں نہیں ہے. انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ یا رسول اللہ حیض یعنی کہ یہ ماہواری کے خون کے متعلق بعض عورتوں کے مسائل تو قرآن میں ہیں، بعض عورتوں کے مسائل تو قرآن میں ہیں، لیکن انصار جو ہیں ان عورتوں کے بارے میں شک کے اندر ہیں کہ ان عورتوں کے بارے میں مسائل نہیں ہیں. مثلا وہ عورت کہ جو حاملہ ہوگی اس کا بھی مسئلہ ہے کہ بھئی ٹھیک ہے بھئی اس کا حمل ہوگا تو اس کی عدت پوری ہو جائے گی. اسی طرح جو ابھی حمل کے اندر نہیں ہے اس کو ماہواری کا خون آتا ہے تو اس کی عدت کہاں سے شروع ہوگی یا کہاں پہ ختم ہوگی؟ ماہواری کے خون سے ہی شروع ہوگی نا، ماہواری کے خون پر ہی ختم ہوگی. تو لیکن یہ جو مثلا جن کو آتا ہی نہیں ماہواری کا خون ہے، مثلا بوڑھی ہو چکی ہیں یا ابھی بالکل مثلا بلوغت کے قریب پہنچنے والی تھی، ان کا کیا حکم ہے؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا اس کے بارے میں آپ شک کرتے ہو تو اس کا حکم یہ ہے، آپ اس کے اندر شک کے اندر ہیں، ابھی اس کا کیا کرنا ہے؟ ان ارتبتم، آپ شک کے اندر ہیں، آپ تردد کے اندر ہیں، اللہ رب العزت نے واضح کر دیا کہ بھئی اس کی عدت کتنے ہیں. ویسے تو حیض یعنی کہ ماہواری سے عدت شروع ہونی تھی، ماہواری پر عدت ختم ہونی تھی، لیکن اب آپ کو شک پڑ گیا کہ بھئی اس کی ماہواری آتی نہیں ہے، تو فرمایا اس کا شک کا علاج یہ ہے فعدتہن ثلاثۃ اشہر، اس کی کتنے مہینے عدت ہے. تو اس لیے قرآن مجید بسا اوقات ایسے الفاظ استعمال کرتا ہے کہ اگر ہمیں اس کے شان نزول کا علم نہیں ہوگا تو قرآن مجید کی فصاحت اور بلاغت پر حرف آئے گا. اس لیے شان نزول کا جاننا کیا ہے؟ ضروری ہے. سمجھ آ گئی یہ بات؟ اس کے بعد فائدہ نمبر 4، شان نزول کا فائدہ نمبر 4، قرآن کریم میں ایسے مقامات بھی تھوڑے نہیں ہیں کہ جن میں کسی واقعہ کی طرف مختصر اشارہ کیا گیا ہے اور جب تک وہ واقعہ معلوم نہ ہو ان آیات کا مطلب سمجھ میں، یعنی کہ بہت سارے قرآن مجید کی ایسی آیات ہیں کہ قرآن مجید نے نا صرف مختصر سا اشارہ اس طرف کر دیا ہے، باقی آپ کو وہ شان نزول سے پتہ چلے گا. باقی کہاں سے پتہ چلے گا؟ وہ واقعہ کہاں سے پتہ چلے گا؟ شان نزول سے. بھی یہ آیت کہاں پر کیوں نازل ہوئی، سمجھ آ رہی ہے؟ فائدہ نمبر 4 شان نزول کے جاننے کا یہ ہے کہ قرآن مجید میں بہت ساری ایسی جگہ ہیں کہ جہاں پر قرآن مجید میں مختصر سا کسی واقعے کی طرف اشارہ کر دیا ہے، باقی آپ کو کہاں پر پتہ چلے گا؟ شان نزول سے. اصل میں مثال دوں گا آپ کو سمجھ میں آ جائے گی بات. قرآن مجید میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. یہ اکثر آپ نے سنی ہوئی یاد کیا نبی، یہ جو کنکریاں آپ نے پھینکی تھی، آپ نے نہیں پھینکی تھی بلکہ کس نے پھینکی تھی؟ اللہ نے پھینکی تھی. یہ حالانکہ یہ پورا واقعہ نا ایک، لیکن اللہ نے تھوڑا سا کیا کر دیا ہے؟ اشارہ بیان کر دیا. باقی پورا واقعہ ہے وہ بدر والا واقعہ کہ بدر کے اندر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے تھوڑی سی مٹی پکڑ کے کیا کی تھی؟ کنکریاں پکڑ کے کس کی طرف پھینکی تھی؟ کافروں کی طرف پھینکی تھی. وہ کیا ہو گئے تھے؟ ان میں پڑ گئی تھیں آنکھوں میں. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور صحابہ کرام نے پھر ان کو کیا کیا؟ خوب قتل کیا اور ان کو قیدی بنا لیا. سمجھ آ گئی؟ پورا واقعہ یہ ہے. تو اس وقت یہ آیت نازل ہوئی تھی کہ وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی، کہ یہ جو کنکریاں پھینکی تھی آپ نے نہیں پھینکی تھی، کس نے پھینکی تھی؟ اللہ نے پھینکی تھی. اور اس چھوٹے سے اشارے کی طرف چھوٹا سا اشارہ اللہ رب العزت نے دیا ہے، لیکن اس کے پیچھے غزوہ بدر کا پورا واقعہ کیا ہے؟ شان نزول ہے. سمجھ آ گئی ہے؟ کچھ چیز ایسی ہے جو آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، یعنی کہ اب مختصر یہ ہے کہ معلوم یہ ہوا کہ قرآن مجید کی جو ترجمہ ہے، خالی ترجمے سے ہمیں بات سمجھ میں نہیں آئے گی. ترجمے سے اگر خالی بندہ کہے نا کہ میں ترجمہ پڑھ دوں تو بہت ساری چیزوں کے اندر انسان تردد میں پڑ جائے گا، شک میں پڑ جائے گا. جیسے وہ مثال دی نا وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، مشرق اور مغرب کس کا ہے؟ اللہ کا ہے. فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جس طرف چاہو منہ کر لو. نہیں سمجھ آ رہی؟ منہ کر کے کیا کر لو؟ رخ کر کے اللہ کی طرف نماز پڑھ لو.
تو اس لیے گزارش یہ ہے کہ جب بھی قرآن مجید کا ترجمہ پڑھا جائے کسی عالم کی رہنمائی میں پڑھا جائے اور اس کی تفسیر سیکھ کر کے پڑھی جائے، اس کی تفسیر سیکھ کر کے پڑھی جائے۔ کل کا سبق جو ہوگا وہ انشاءاللہ تفسیر کے اغراض ہوں گے، تفسیر کے اغراض ہوں گے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں قرآن مجید ترجمے کے ساتھ، تفسیر کے ساتھ سمجھ کر اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔